بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی شریعت کا حق اس کے ہر جز پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم حقیقت تو یہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت دیتا ہے اس کا حق اس کے ہر جز پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ان اجزاء پر عمل کرے جو اس کے خواہشات کے موافق ہیں اور جن کو اپنی خواہشات کے خلاف پائے ان کو نظر انداز کر دے تو یہ چیز قرآن کی اصطلاح میں ایمان بھی ببعض الکتاب اور کفر بھی ببعض الکتاب ہے، اور اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ معتبر نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کی سزا یہ بیان کی ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف ڈھکیلے جائیں گے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ دوسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ قومی تفاخر، گروہی عصبیت اور جماعتی برتری کا زعم قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو گروہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے اس حق کے سوا جس کو خود حق قرار دے کسی اور حق کو قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اس استکبار کی جڑ ہے جسے قرآن میں ابلیس کی خصوصیت بتایا گیا ہے، اور اس سے وہ حسد پیدا ہوتا ہے جو ہر اس حق سے نفرت اور چڑ پیدا کر دیتا ہے جو اپنی خواہشات کے خلاف ہو۔ زندگی کی حرص محبت الہی کے منافی ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ جس طرح زندگی کی تلخیوں سے گھبرا کر موت کی آرزو کرنا یا خودکشی کرنا ایمان اور تعلق باللہ کے منافی ہے، اسی طرح زندگی اور درازی عمر کا حریص ہونا اور موت سے فرار بھی ایمان اور محبت الہی کی منافی ہے۔ جو لوگ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ موت سے بھاگتے نہیں بلکہ وہ اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نیز ضمناً یہاں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی ہے کہ جو چیز انسان کو موت سے ڈراتی ہے وہ در حقیقت گناہ اور خدا سے بغاوت کی زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے تو موت اس کے لیے ایک محبوب چیز بن جاتی ہے۔